قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الانعام کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو کھلے گناہ اور چھپے ہوئے گناہ۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان گناہوں کی سزا ملے گی ضرور۔ تو دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جس کو مأمورات کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ جس کو منہیات کہا جاتا ہے۔ دین کا ایک حصہ ہے مأمورات، وہ کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، یہ مأمورات ہیں۔ سچ بولنے کا حکم دیا، معاملات کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا حصہ دین کا منہیات ہے، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالی نے زنا سے منع فرمایا، قتل سے منع فرمایا، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، خیانت کرنے سے منع فرمایا، مسلمان کو تکلیف دینے سے منع فرمایا، مسلمانوں کی حق تلفی سے منع فرمایا۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑنا یہ دین کا حصہ ہے۔ جو مسلمان اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، وہ آدھے دین پر عمل کرتا ہے، پورے دین پر اس کا عمل نہیں۔ پورے دین پر عمل تب ہوگا جبکہ گناہوں کو چھوڑے۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، تو اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔ لیکن آج کل کے عموماً دیندار مسلمان نوافل پر خوب زور دیتے ہیں، نفلی نمازیں، تہجد بھی پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت سے کریں گے، اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں گے، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، رشوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، خیانت دھوکہ کرنے کے لیے دھوکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو نفلی اعمال تھوڑے کرتا ہے، فرائض ادا کرنا تو ضروری ہے، نفلی اعمال تھوڑے کرتا ہے لیکن گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو نفلی اعمال زیادہ کرتا ہے، نفلی اعمال زیادہ کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے۔ تو ان میں سے کون سا آدمی زیادہ دیندار ہے اور کون سا آدمی اچھا ہے ان میں سے؟ عام طور پر تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو زیادہ نفلیں ادا کرتا ہے بس وہی دیندار ہے،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو نفلی اعمال تھوڑے ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ زیادہ دیندار ہے اس شخص سے جو نفلی اعمال زیادہ ادا کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ بڑی زبردست حدیث ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سب سے بڑا عبادت گزار بنو، سب سے بڑا عبادت گزار بنو، اللہ کی عبادت کرنے والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتایا اس حدیث میں، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس کے رسول نے حرام قرار دیا، جو گناہ والے کام ہیں ان سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس پر عمل نہیں ہے آج کل۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، تلاوت کی پابندی کریں گے، لیکن گناہ نہیں چھوڑیں گے، پڑوسیوں کو تکلیف دینا نہیں چھوڑیں گے۔